اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک کے معروف دینی ادارے جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث اور عالم اسلام کی عظیم علمی و اصلاحی شخصیت حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی کا تعلق ان علماء حق سے ہے جو کہ تمام زندگی قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کرتے اور لاکھوں لوگوں کو شرک و بدعت و ضلالت و گمراہی کے گھڑوں سے نکال کر ان کے دلوں میں توحید الہی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کر کے ان کے ایمان کی حفاظت اور جنت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہم مختصر سی ویڈیو میں مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، مولانا عبدالرحمن اشرفی کی خوبصورت، باوقار اور ایمان پرور شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک کامیاب مدرس، زبردست خطیب و ذہانت و ظرافت، حاضر جوابی اور نفاست طبع کے حسین مرقع اور پوری دنیا میں جامعہ اشرفیہ لاہور کی پہچان، تعارف اور ٹائٹل تھے۔ آپ نے کم و بیش 50 سال تک جامعہ اشرفیہ لاہور میں درس و تدریس اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ تمام مسالک کے ہاں انتہائی قابل احترام تھے، جس کی وجہ سے دیگر مسالک کے لوگ بھی بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں آتے اور میں جامعہ اشرفیہ کے نام سے معروف دینی ادارہ قائم کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اور دیگر علماء دیوبند کے ہمراہ مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہوئے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، جس کے نتیجے میں پاکستان بننے کے بعد مشرقی و مغربی پاکستان پر آزادی کا پرچم لہرانے کی سعادت بزم اشرف کے روشن چراغ اور دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر سپوت علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو حاصل ہوئی۔ مولانا عبدالرحمن اشرفی فرقہ واریت کے خاتمے اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی کے زرعی اصول کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں کو متعارف کرانے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور یہ اصول آج پاکستان کی قومی اور صوبائی اور دیگر امن کمیٹیوں کا ضابطۂ اخلاق بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ محبوبیت و مقبولیت سے نوازا، جس مجلس میں ہوتے میر محفل اور مرکز نگاہ بن جاتے۔ جو بھی آپ سے ملتا آپ کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار سے متاثر ہو کر آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت استدلال، الفاظ پر گرفت، غضب کا حافظہ اور ذہانت کی دولت سے نوازا تھا۔ مشکل سے مشکل الفاظ بھی بڑی خوبصورتی، تسلسل روانی کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک خاص تربیت اور انداز کے ساتھ آپ کے منہ سے ادا ہوتے چلے جاتے۔ کسی بھی مسئلے کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل و براہین کے انبار لگا کر دیکھنے اور سننے والے کو حیران کر دیتے۔ آپ کا دماغ معلومات کا خزانہ اور کمپیوٹر محسوس ہوتا۔ دوران تقریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اہل بیت الظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین و اسلام کے حالات و واقعات کو انتہائی تسلسل اور پر انداز میں بیان کرتے کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ ہر کام میں سے اسلام اور مسلک کی خدمت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور نکال لیتے، مشکل اور پیچیدہ مسائل کو منٹوں میں حل کر لیتے۔ آپ اتحاد امت کے بہت بڑے داعی تھے۔ اہل سنت کے تمام مسالک کے اتحاد کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ جمعۃ المبارک کو بعد از نماز عصر جامع مسجد حسن میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ درود شریف کی محفل ہوتی۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت اپنی نگرانی میں کراتے۔ ختم بخاری شریف اور رمضان المبارک کی 27ویں شب کو تقریر اور پھر بڑے ہی رقت امیز انداز میں دعا کراتے، جس میں علماء و طلباء سمیت تمام شعبہ ہے زندگی سے وابستہ ہزاروں افراد شرکت کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ شہرت اور سرکاری منصب سے راہ فرار اختیار کرتے۔ سرکاری منصب و ممبری پر مسجد و مدرسہ اور ممبر و محراب کو ترجیح دیا، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کئی گھنٹے اپنے مخصوص انداز اور عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر بیان کرتے تو عقیدت و محبت میں خود بھی روتے اور سامعین کو بھی رلاتے۔ آپ کی روشن زندگی جہد مسلسل سے عبادت تھی۔ تمام زندگی دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، تحریف و تصریف، قیام امن، اتحاد البین المسلمین کے فروغ، اسلام اور وطن عزیز کی سالمیت اور مختلف باطل فتنوں کے علمی تعاقب میں گزاری۔ آخر کار 22 جنوری 2011 کو علم کا یہ آفتاب و مہتاب اپنے بیٹوں صاحبزادہ مولانا احمد حسن اشرفی، مولانا حماد حسن اشرفی اور صاحبزادہ مولانا حسن اشرفی سمیت ہزاروں شاگردوں اور لاکھوں عقیدت مندوں کو روتا اور تڑپتا چھوڑ کر غروب ہو گیا۔ نماز جنازے کے موقع پر بے پناہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ تمام مسالک اور تمام شعبہ ہے زندگی سے وابستہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا احمد حسن اشرفی نے پڑھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اچرا کے شہر شاہ قبرستان لاہور میں دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اولاد صالح ہزاروں شاگرد جامعہ اشرفیہ، دینی مدارس و مساجد باقیات اور صالحات کے طور پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔